پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 50۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومصدقاً، اور تصدیق کرنے والا ہوں، لما، اس کی جو بین یدیّ، میرے سامنے ہے، من التوراتی، تورات میں سے، ولی احل، اور تاکہ میں حلال کر دوں، لکم، تمہارے لیے، بعض، الذی، وہ چیز جو، حرم، حرام کی گئی، علیکم، تم پر، وجئتکم، اور لایا ہوں میں تمہارے پاس، بآیۃ، ایک نشانی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، فاتقوا اللہ، بس ڈرو اللہ سے، وأطیعونی، اور اطاعت کرو میری۔ اور میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور تصدیق کرنے والا ہوں جو میرے سامنے ہے، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ تم پر بعض وہ چیزیں حلال کروں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں، اس لیے تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری فرما برداری کرو۔ And I have come, confirming that which was before me of the Torah, and to make lawful to your part of what was forbidden for you. And I have come to you with a proof from your Lord, so fear Allah and obey me. اور وہ کہیں گے، میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں، یعنی اسے کنفرم کرنے والا ہوں کہ ہاں یہ صحیح ہے، اللہ کی طرف سے ہے، جو میرے سامنے ہے، یعنی تورات جو میرے سامنے ہے اس کی میں تصدیق کرنے والا ہوں، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ تم پر بعض وہ چیزیں حلال کروں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں، یعنی میں تمہارے دین میں آسانی پیدا کرنے آیا ہوں، جو تمہارے لیے پہلے چیزیں، جو بہت ساری چیزیں حرام تھی، میں انہیں حلال کروانے آیا ہوں، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں، اس لیے تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری فرما برداری کرو۔ اور میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو میرے سامنے ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو اپنے سے پہلے نازل ہوئی کتاب تورات کو ویریفائی کرنے آیا ہوں، یہ اس کی تصدیق کرنے آیا ہوں۔ تورات کی تصدیق کرتا ہوں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اور اس کی سچائی کا دنیا میں اعلان کرنے والا ہوں، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ تم پر بعض وہ چیزیں حلال کروں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں۔ قرآن سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہود کے کچھ گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہود پر کچھ حلال چیزیں بھی حرام کر دی تھیں، یہ ان کو سزا دینے کے لیے تھا، جن کو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے دوبارہ حلال کیا۔ دوسرا، ان کے علماء نے کچھ چیزیں اپنے دین میں خود ہی حرام کر دی تھیں، عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں اللہ کے حکم سے حلال فرمایا۔ اس کے بارے میں ہمیں قرآن سے ہی پتہ چلتا ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 146 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہود پر ہم نے تمام ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے، اور گائے اور بکری میں سے ان دونوں کی چربیاں ان پر ہم نے حرام کر دی تھیں، مگر وہ جو ان کی پشت پر یا انتڑیوں میں لگی ہوں، یا جو ہڈی سے ملی ہو، ان کی شرارت کے سبب ہم نے ان کو یہ سزا دی، اور ہم یقیناً سچے ہیں۔ یعنی یہ سب جو ہے ان کی کوتاہیوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے، شرارتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ان پر جو چیزیں حلال تھیں لیکن ان پر حرام کر دی تھیں۔ پھر سورہ نساء کی آیت نمبر 160 سے پتہ چلتا ہے ہمیں، جو نفیس چیزیں ان کے لیے حلال کی گئی تھیں وہ ہم نے ان پر حرام کر دیں ان کے ظلم کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے اکثر لوگوں کو روکنے کی وجہ سے۔ جو چیزیں حلال تھیں وہ بھی حرام کر دیں ان پر، صرف اس لیے کہ یہ لوگوں کو روکتے تھے
تو ان کے ظلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا تھا۔ پھر سورہ نساء کی آیت نمبر 161 میں فرمایا، اور سود جس سے منع کیا گیا تھا اسے لینے کی وجہ سے، سود لیتے تھے یہ، اور لوگوں کا مال ناحق کھانے کی وجہ سے، اور ان میں جو کفار ہیں ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یعنی یہ سب ریزنز بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ کیوں کچھ حلال چیزیں ان پر حرام کر دی تھیں۔ اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں، اس لیے تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری فرما برداری کرو۔ یعنی آیت کا حصہ ہے یہ جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں، یعنی اللہ نے مجھے یہ معجزات دیے ہیں تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کوئی نیا دین نہیں لائے تھے، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر ہی تھے۔ اس سے پہلے کہ یہود سے امامت لے لی جاتی، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر اتنے معجزات کے ساتھ بھیجا تاکہ رسول ان کو ان کی غلطیاں بتائیں، انہیں صحیح راستہ دکھائیں تاکہ وہ توبہ کر لیں اور دین میں جو انہوں نے بگاڑ پیدا کر لیے ہیں ان کی اصلاح کر لیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تم اللہ کی قدرت کو پہچانو اور اللہ سے ڈرو، اس کے حکموں کو مانو اور اس کے منع کیے ہوئے کاموں سے رک جاؤ اور میری اطاعت کرو، کیونکہ رسول کی اطاعت اصل میں اللہ کی ہی اطاعت ہے۔ یہ جو زمانہ تھا اس میں جو یہودی علماء تھے، یہ جو تھے انہوں نے باقاعدہ اپنی جو ان کی جو عبادت گاہیں تھیں وہاں پر یہ بہت زیادہ انہوں نے نئی نئی چیزیں شروع کر دی تھیں، بہت زیادہ جو رعایا تھی جو پبلک تھی اس پر بہت ظلم کرتے تھے یہ، اور بہت زیادہ ان کو چڑھانے پڑتے تھے لوگوں کو، اور یہ بس اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتے تھے، باقی جو لوگ تھے ان کو یہ حقیر سمجھتے تھے۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام آئے اور عیسیٰ علیہ السلام نے یہ سب آ کے منع کیا ان سب چیزوں کے لیے، اسی وجہ سے یہ جو یہودی علماء تھے اور یہود تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن ہو گئے تھے۔ اور پھر بعد میں انہوں نے جو رومن گورنر تھا اس سے مل کر پھر عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے کی کوشش کی، تو وہ صرف اسی وجہ سے کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام یہ جو چیزیں جو غلط کام کر رہے تھے، انہوں نے بہت ساری غلط چیزیں جو شروع کر دی تھیں، جسے بہت زیادہ چڑھانے پڑتے تھے لوگوں کو، ان کی جو عبادت گاہیں ہوتی تھیں وہ اتنا نہیں، لوگ غریب تھے وہ اتنا نہیں کر سکتے تھے، لیکن یہ اس کو کمپلسری بناتے تھے کہ نہیں تمہیں ایسا کرنا ہی کرنا ہے۔ تو اس طرح سبت کا جو قانون تھا اس میں بھی انہوں نے بہت سارے چینجز کر دیے تھے، تو وہ سب چیزوں کو عیسیٰ علیہ السلام نے آ کے منع کیا کہ نہیں یہ سب غلط ہے، یہ سب تم لوگ غلط کام کر رہے ہو۔ تو یہ جو یہودی علماء تھے یہ سب پھر عیسیٰ علیہ السلام کے ہی دشمن ہو گئے۔ تو یہاں پر وہی بتایا جا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بہت ساری ایسی چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے حرام کر دی تھی ان کو رعایت دی اللہ تعالیٰ نے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ان کو حلال کیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام وہی بتا رہے ہیں کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ جو تمہاری چیزیں پہلے جو حلال چیزیں حرام ہو گئی تھیں وہ دوبارہ سے تمہارے لیے حلال کرواؤں، اور یہ سب نشانیاں میں لایا ہوں تاکہ تمہیں یقین ہو جائے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔